میں نے دکان کے باہر بورڈ لگا دیا، گارڈ کی ضرورت ہے۔ اسلم میرے پاس آیا، مجھے لگا کوئی گاہک ہے، میں نے اسے رکھ لیا۔ ایک دن وہ دکان پر مٹھائی لے کر آیا، وہ بہت خوش تھا۔ شہر کے حالات کے پیش نظر مجھے ایک گارڈ کی اشد ضرورت تھی۔ وہ زیادہ لگن سے کام کرنے لگا۔ آج وہ چھٹی پہ تھا، اس کی بہن کی شادی تھی۔ میں اس کے گھر گیا، اس کی اور اس کے باپ کی برسوں کی کمائی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ اسلم کو جب میں نے گارڈ کی نوکری پر رکھا، مجھے بہت فکر تھی کہ آیا وہ اس کام کو صحیح طور پر پورا کر بھی پائے گا یا نہیں۔ میری سونار کی دکان تھی، شہر کے حالات کے پیش نظر مجھے ایک گارڈ کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے دکان کے باہر بورڈ لگا دیا، گارڈ کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ آئے مگر میرے دل کو کوئی نہ بھایا۔ کام بڑی جان جوخم کا تھا اور ایمانداری بھی کڑی درکار تھی۔ اسلم میرے پاس دکان بند کرنے کے وقت آیا۔ مجھے لگا کہ کوئی گاہک ہے۔ اس کے حلیے سے بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ گارڈ کی نوکری کے لیے آیا ہے۔ بات چیت سے پتہ چلا کہ اس نے گریجویشن کر رکھا ہے۔ عمر بھی 30 کے لگ بھگ تھی۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر وہ یہاں آیا تھا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے بتایا وہ نوکری کی تلاش میں ہر جگہ کی خاک چھان چکا ہے مگر دور اتنا برا ہے کہ کوئی حال نہیں۔ میں نے اسے فوراً کہا کل سے نوکری پر آ جاؤ۔ مجھے اس سے دلی ہمدردی تھی۔ میں نے بھی اپنی جوانی میں گھر پر تعلیم اور نوکری کا بڑا شور ڈالا تھا مگر ڈھنگ کی نوکری نہ ملی اور باپ کے کاروبار کو سنبھالنا پڑا۔ مگر بعد میں مجھے فکر بھی ہوئی کہ وہ کمزور سا بندہ رکھ بھی لیا ہے، وہ کام کر پائے گا یا نہیں۔ اگلے دن وہ دکان کھولنے سے پہلے موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کام نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ جس انداز سے اپنا کام انجام دیتا تھا، مجھے کبھی کبھی اسے چھٹی کرنے کا بھی کہنا پڑتا۔ ایک بار میں نے کہا چھٹی بھی کر لیا کرو تو کہنے لگا اتوار کی چھٹی تو ہوتی ہے، کافی ہے بس۔ ایک دن وہ دکان پر مٹھائی لے کر آیا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے اس دن کے بعد اس میں بہت تبدیلی دیکھی۔ وہ اور زیادہ لگن سے کام کرنے لگا۔ اب وہ دکان کے اندر کے بھی کئی کام نپٹا دیتا۔ 2 سال ہونے کو آئے تھے، اس نے تنخواہ بڑھانے کا بھی نہ کہا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ عجیب ہی صابر بندہ تھا۔ ایک کچی آبادی میں رہتا تھا۔ ماں باپ بیوی بچی بہن تھے گھر میں۔ اکیلا کمانے والا تھا۔ باپ کی پینشن آتی تھی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ اگلے ہفتے چھٹی کرے گا۔ مجھے بہت حیران ہوئی۔ 2 سال میں پہلی بار چھٹی مانگی تھی۔ میں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ اس کی بہن کی شادی تھی۔ اس نے بہت اصرار سے مجھے بھی بلایا۔ میں نے حامی بھر لی مگر میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں ویسے بھی ملازموں کو ایک حد میں رکھنے کا قائل تھا۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ جس دن اسے جانا تھا، اس کی بہن کی شادی تھی، تو اس نے بس اس سے آگے مجھے سوچا نہ گیا۔ آخری بار واقعی وہی تسلی کرتا تھا۔ دکان بند کرنے سے پہلے دکان میں لگا کیمرہ چیک کرنے کا خیال آیا مگر وہ بھی توڑا جا چکا تھا۔ دلاور جو دکان کا سب سے پرانا ملازم تھا، اس نے بتایا کہ اسلم کل کافی دیر اندر ہی پھنسا رہ گیا تھا اور ہم باہر شٹر گرانے کے انتظار کر رہے تھے۔ نہ ہو یہ کام اسی کا ہے۔ پوری سونار مارکیٹ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کیسر بھائی کی دکان میں چوری ہو گئی، وہ بھی ان کے ہی گارڈ نے کی۔ پھر کیا تھا، پولیس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ اب تو میرا بھی شک اسی پر تھا۔ پولیس نے اس کو اس کی بہن کی شادی والے دن گرفتار کر لیا۔ تفتیش کی غرض سے میرا دل بڑا دکھا ہوا تھا۔ میں نے اس پر کتنا بھروسہ کیا تھا اور وہ کیا نکلا۔ 2 دن بعد پولیس کی تفتیش کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ میں نے اس کے پیچھے بڑی بھاری رقم دی تھی مگر جو نتیجہ آیا وہ لرزا دینے والا تھا۔ اسلم بے قصور تھا، اس کے پاس کچھ نہ تھا۔
اسی رات دکان بند ہو جانے کے 2 گھنٹے بعد چوری ہوئی تھی اور کرنے والا دلاور تھا، اس لیے وہ اسلم پر سارا الزام ڈال رہا تھا۔ اس نے اسی دن کا انتخاب کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شک اسلم پر ہی جائے گا، مگر وہ غلطی کر گیا اور پکڑا گیا۔ اسلم رہا ہو گیا، مگر میں ساری زندگی کے لیے ضمیر کی عدالت میں قید ہو گیا۔ میں معافی مانگنے اس کے گھر گیا تو ٹوٹے شکستہ انسان کی عملی تصویر بنا تھا۔ اس کی اور اس کے باپ کی برسوں کی کمائی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ اس کی بہن کی شادی ٹوٹ چکی تھی، ماں باپ غم سے نڈال تھے۔ میں نے اس کے اور اس کے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں ضمیر کے بوجھ سے آزادی چاہتا تھا۔ وہ خاموش رہا، اس کے ماں باپ بھی خاموش رہے۔ میں لوٹ آیا، ان کی خاموشی نے مجھے بے پناہ ان کی خاموشی سے مجھے بے پناہ خوف آیا، مگر میں بھی کیا کرتا؟ دکان میں چوری معمولی بات تو نہ تھی۔ مارکیٹوں میں کارروائی یوں ہی ہوتی ہے، چھوٹے لوگوں کا کیا اعتبار؟ بس یہی سوچ کر ہی تو میں نے کارروائی کی تھی۔ سارے اشارے اسی کی طرف تھے۔ میں کیا کرتا؟ میں خود کو تسلی دیتا، معصوم ثابت کرتا، گھر لوٹ گیا۔ چند دن ہی گزرے کہ ایک رات مجھے خبر ملی کہ دکان میں آگ لگ گئی ہے، سب جل کے خاک ہو گیا ہے۔ میں جانتا تھا یہ سب دلاور نے کروایا ہوگا، وہ جیل سے رہا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی، مجھے اس کے خلاف FIR درج کروانی تھی، مگر راستہ جو تیز رفتاری کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ ابھی میں اس غم سے نکل ہی نہ پایا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی کے ہونے والے سسرال رشتہ ختم کر کے چلے گئے۔ یقیناً اب انہیں مجھ سے کچھ نہ ملنے کی امید نے مایوس کیا ہوگا۔ سونار کی دکان نہیں رہی تھی اور نہ اب وہ کمانے کے لائق تھا۔ بس اب میں سوچتا ہوں کہ وہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہ کیا تھا۔ میری بیٹی کو لا کر کبھی لوگ ملے، میری دکان پر بے ایمان ملازم نے چوری کی، پھر آگ لگوا دی، صرف میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوا؟ مگر کیوں انسان ہمیشہ بھول جاتا ہے کہ ہر کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ اس نے بھی کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، وہ بس خود کو ہی مظلوم ثابت کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ دوستو، اپنی کہانی میں کوئی ویلن نہیں ہوتا۔ ضمیر کو دینے کی تعویلیں بہت، مگر اللہ سب دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ برا ہونے نہیں دیتا، سب یاد رکھتا ہے۔